اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم نے کلاس 7 کا لیکچر نمبر 7 کرنا ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے جس طرح سے کہ پہلا باب ہمارا جو ہے وہ چل رہا ہے تاریخ کا، تو اس میں اس کا سیکنڈ لاسٹ کویشچن ہم کر رہے تھے، اور اس سے پہلے ہم نے انتظامی ڈھانچے کو دیکھا ہے۔ سوال میں 3 پارٹس تھے: انتظامی ڈھانچہ، مواصلاتی ڈھانچہ اور عوامی فلاح و بہبود کے ادارے جو شیر شاہ سوری نے قائم کیے تھے۔ تو اس میں ہم نے پہلے انتظامی ڈھانچہ ڈسکس کر لیا ہے۔ آج ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے مواصلاتی ڈھانچہ اور عوامی بہبود کے ادارے۔ تو سب سے پہلے مواصلاتی ڈھانچہ دیکھ لیتے ہیں۔ مواصلات مین ایک جگہ سے دوسری جگہ جو آپ ٹریول کرتے ہیں بسوں کے ذریعے، ویگنوں کے ذریعے، کسی گاڑی وغیرہ کے ذریعے، تو ٹھیک ہے۔ تو اس میں شیر شاہ سوری نے سفر کو آسان بنانے کے لیے کہ لوگ جو ہے وہ آسانی سے سفر کریں، سفر کو آسان بنانے کے لیے بنگال سے خیبر تک ایک شاہراہ جو ہے وہ تعمیر کروائی۔ سب سے پہلے جو تعمیر کروائی شاہراہ بنگال سے خیبر تک ایک شاہراہ جو ہے وہ قائم کروائی۔ شاہراہ کہتے ہیں سڑک کو، شاہراہ کہتے ہیں سڑک کو، ٹھیک ہے۔ سڑک قائم کروائی، اس نے بنوائی بنگال سے خیبر تک، اور اسے اس شاہراہ کو کہا جاتا تھا جی ٹی روڈ، یعنی گرینڈ ٹرنک روڈ۔ گرینڈ ٹرنک روڈ کہا جاتا ہے جو شیر شاہ سوری نے بنگال سے خیبر تک جو سڑک بنوائی، اس کو جو روڈ بنوایا اس کو گرینڈ ٹرنک روڈ کہا جاتا ہے۔ یہ آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تو پہلی ہو گئی روڈ، دوسری جو نا روڈ بنوائی وہ ہے آگرہ سے بنارس۔ آگرہ سے بنارس انہوں نے روڈ بنوائی، اور اس کے بعد تیسرے جو روڈ انہوں نے جو ہے وہ بنوائی ہے وہ ہے آگرہ سے چتوڑ، آگرہ سے چتوڑ اور جودھ پور کو ملاتی تھی۔ تیسری جو روڈ انہوں نے بنوائی آگرہ سے چتوڑ کو ملاتی اور چتوڑ سے آگے جودھ پور کو ملاتی تھی، یہ جو ہے وہ انہوں نے روڈ تعمیر کروائی۔ اب 3 بڑے جو اس نے روڈ تعمیر کروائی ان میں یہ چیزیں شامل تھی۔ سب سے پہلے گرینڈ ٹرنک روڈ جو ہے بنگال سے خیبر تک انہوں نے تعمیر کروایا، پھر دوسرا جو ہے وہ آگرہ سے بنارس تک، اور تیسرا جو ہے وہ آگرہ سے چتوڑ اور جودھ پور کو جو آپس میں ملاتی تھی وہ روڈ انہوں نے قائم کی۔ اب یہ روڈ تو بنا دیے، روڈ کس طرح کے تھے، روڈ کے ساتھ کیا تھا وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ تو روڈ کی جو خوبیاں تھیں آپ اس کو خوبیوں میں لکھ سکتے ہیں، یہاں پر ایڈنگ اپنی طرف سے دے سکتے ہیں خوبیاں، ٹھیک ہے جی۔ روڈ کی جو خوبیاں تھیں وہ کیا تھیں؟ انہوں نے روڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سایہ دار درخت لگائے۔ روڈ کے ساتھ یعنی سڑک کے ساتھ سایہ دار درخت لگوائے، سایہ دار درخت انہوں نے لگوائے تاکہ جب ٹریول کرتے کرتے اگر لوگ تھک جائیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آرام کر سکیں، اور ٹریول بھی جب کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اتنی زیادہ دھوپ وغیرہ نہ لگے، بلکہ وہ اس طرح سے انہوں نے کور کیا ہوتا تھا روڈ کو، وہاں پہ چھاؤں رہتی تھی، تپش کی جو ہے وہ کم ہوتی تھی، اور وہاں پہ لوگ آرام بھی کر سکتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے کیا کہ مناسب فاصلے پر، دوسری چیز یہاں پہ آپ لکھیں گے کہ مناسب فاصلے پر روڈ کے ساتھ، سڑک کے ساتھ جو ہے وہ کنویں کھدوائے۔ اور یہ کنویں کھدوانے کا مقصد کیا ہے کہ جب لوگ جو ہے وہ ٹریول کرتے کرتے جب تھک جائیں، آرام کے لیے بیٹھیں، تو وہاں پہ وہ پانی بھی استعمال کر سکے پینے کے لیے، گاڑی وغیرہ کے لیے، تو وہ اس نے جو سڑک کے کنارے جو ہے مناسب فاصلے پر جو ہے وہ کنویں بھی کھدوائے۔ اس کے علاوہ تیسری جو آپ اس کی خصوصیت دیکھ سکتے ہیں وہ ہے کہ 8 کوس کے فاصلے پر، 8 کوس مین 8 کلومیٹر آپ کہہ سکتے ہیں، 8 کوس کے فاصلے پر ایک سرائے تعمیر کروایا، ہر 8 کوس کے فاصلے پر
انہوں نے ایک سرائے تعمیر کروایا۔ سرائے تعمیر کرانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ جا کے بیٹھ سکیں، آرام کر سکیں، اور وہاں پہ کیا ہوتا تھا، اس سرائے کے ساتھ جو ہے وہ ڈاک چوکیاں بھی قائم کی گئی تھی۔ سرائے کے ساتھ ڈاک چوکیاں، ڈاک چوکیاں جو ہے وہ قائم کی ہوئی تھیں ہر سرائے کے ساتھ، اور وہاں پہ جو ڈاک چوکیوں کے ہر وقت جو ہے وہ ہرکارے اپنے گھوڑے لے کر تیار کھڑے ہوتے تھے کہ کب کسی پیسنجر کو جو ہے وہ ہم یہاں سے جو ہے وہ لے کے جا سکے، کہیں بھی اگر اس نے جانا ہے تو وہاں پہ گھوڑے تیار ہوتے تھے۔ وہاں پہ اگر کسی مسافر نے وہاں سے کہیں اور جانا ہے تو وہاں سے وہ گھوڑے ہر وقت تیار ہوتے تھے اور ان کو وہاں سے لے کے جایا جا سکتا تھا۔ اور وہاں پہ کیا تھا کہ ایک جو شاہی جاسوس تھے، ٹھیک ہے جی، وہ شیرشاہ کی طرف سے شاہی جاسوس وہاں پہ مقرر کیے گئے تھے، اور وہاں پہ سپاہی بھی متعین تھے۔ ان دونوں کی اب ڈیوٹی کیا تھی، جاسوس جو تھے اور سپاہی جو وہاں پہ موجود تھے، کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی ڈکیتی نہ ہو، کوئی ایسا معاملہ پیش نہ آئے، بلکہ امن و امان جو ہے وہ قائم رہے، اس کے لیے یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ تو اب یہاں پہ جو قیام و طعام کا سسٹم تھا، یعنی قیام و طعام، قیام کہتے ہیں رہنے کو اور طعام کہتے ہیں کھانے کو، کھانے پینے کو۔ قیام و طعام کو جو بندوبست تھا وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے الگ الگ سیپریٹ انتظام کیا گیا تھا، الگ الگ انتظام کیا گیا تھا قیام و طعام کا، مسلمانوں کے لیے الگ اور ہندوؤں کے لیے جو ہے وہ الگ جو کیا جاتا تھا۔ اب وہاں پہ جو گھوڑے ہر وقت سرائے پہ موجود رہتے تھے، اور ان کا کام کیا تھا، اب ایک اور کام بھی کہ سرکاری فرامین، گھوڑوں کو جو کام تھا وہ سرکاری فرامین کی تیز ترین ترسیل، ٹھیک ہے جی، سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے جب کوئی فرمان جاری ہو جاتا، جب کوئی حکم ہو جاتا، کوئی آرڈر ہو جاتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے بتانا، وہ تیز گھوڑے ہوتے تھے، وہاں پہ جا کے ان کو آگے جو ہے وہ ان کے پیغام پہنچائے جاتے تھے، فرمان جو ہے وہ آگے پہنچایا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے وہ ان کا سسٹم چل رہا تھا۔ اب اس کے بعد جب یہ سب کچھ اب یہاں پہ انہوں نے جاسوس اور سپاہی بھی متعین کیے تاکہ لوگوں کو کسی قسم کا مسئلہ نہ رہے، کوئی ڈکیتی وغیرہ نہ ہو، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پہ جب راستہ ہموار ہو گیا تجارت کے لیے، اب لوگوں کو خطرہ نہیں رہا روڈ پہ، تو اس کے لیے انہوں نے وہاں سے تجارت کو فروغ ملا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ تجارت کو فروغ حاصل ہوا اور وہاں پہ تجارت بڑھنے لگی، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ تجارت بڑھنا شروع ہو گئی، اس کا یہ فائدہ ہوا۔ ان بہت ہی زبردست شخص تھا، ٹھیک ہے، شیر شاہ سوری۔ اب اس کے ہر ایکٹ سے، ہر حکم سے یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ وہ عوامی بہبود کا خاص خیال رکھنے والا ہے، وہ کسی طرح کی تکلیف میں اپنی عوام کو، اپنی رعایا کو نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری جو عوام ہے، میری رعایا ہے، وہ ہر طرح کی تکلیف سے جو ہے وہ دور رہے، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا۔ پھر جب تجارت کو فروغ ملا، اب یہاں پہ تجارت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی، تو کیا ہوا، آہستہ آہستہ جو ہے وہ سڑک کے کنارے جو ہے وہ تجارتی منڈیاں، ٹھیک ہے، بننے لگی۔ وہاں پہ تجارتی منڈیاں بننے لگیں، اور منڈیوں کے بعد یہاں پہ یہیں پہ اسی جگہ پہ قصبے اور گاؤں جو ہے وہ آباد ہونے لگے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے پیچھے سب کچھ جو تھا کہ ایک شخص کو یقین دلانا کہ آپ محفوظ ہو، ٹھیک ہے جی۔ جاسوسی اور سپاہی جو وہاں پہ تھے، تو ان سے یہ
لوگوں کے اوپر یہ بات واضح کی گئی کہ آپ لوگ بالکل سیکیور ہیں، سیف ہیں، آپ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو پھر تجارت کو فروغ ملا، تجارتی منڈیاں قائم ہوئیں اور اسی جگہ پہ قصبے اور گاؤں جو ہے وہ آباد ہونے لگے۔ تو یہ تھا آپ کا مواصلاتی ڈھانچہ۔ اور اس کے بعد جو ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے عوامی بہبود کے ادارے۔ اس کو ایک بار ریوائز کر دیتے ہیں، آپ ذرا توجہ سے سننا۔ تو اس نے 3 روڈ بنوائے، ایک بنگال سے خیبر تک جسے جی ٹی روڈ، گرینڈ ٹرک روڈ کہا جاتا ہے، آگرہ سے بنارس تک انہوں نے سڑک بنوائی، ایک آگرہ سے چتوڑ تک اور چتوڑ سے آگے جودھ پور تک ایک روڈ بنوایا۔ اور روڈ کی خوبیاں کیا تھیں کہ سڑک کے کنارے سایہ دار درخت لگوائے، مناسب فاصلے پر کنویں کھدوائے اور ہر 8 کوس کے فاصلے پر ایک سیرا تعمیر کروایا۔ یہ سائے کے لیے اور کنویں جو ہے وہ جب پیاس وغیرہ لگے، گاڑی کو پانی کی ضرورت ہو تو اس وقت جو ہے وہ کنویں سے تازہ پانی نکال سکتے ہیں۔ اور 8 کوس کے فاصلے پر ایک سرائے تعمیر کروایا تاکہ لوگ وہاں پہ جا کر پرامن طریقے سے وہاں پہ ٹھہر سکیں، اور وہاں پہ گھوڑے وغیرہ ہر وقت تیار ہیں کسی بھی شخص کو لے کے جانے کے لیے۔ اس کے بعد ڈاک چوکیاں قائم کی گئی تھیں اور وہاں پہ جو ہے وہ سرکاری فرامین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے پہنچانا ان کا ذمہ تھا، اور جلدی پہنچ جاتے تھے۔ اور ساتھ میں جاسوسی شاہی جاسوس وہاں پہ متعین کیا گیا، اور ساتھ میں سپاہی بھی متعین کیا گیا تاکہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ کریٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہ ہو کسی بھی مسافر کو، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اس کے بعد اس کا فائدہ یہ ہوا کہ تجارت کو فروغ ملا، تجارتی منڈیاں قائم ہوئیں اور یہاں پہ قصبے اور گاؤں آباد ہونے لگے۔ اس کے بعد جو ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے عوامی بہبود کے ادارے۔ تو عوامی بہبود کے جو ادارے ہیں وہ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا کہ شیر شاہ سوری جو تھا وہ ہمیشہ اپنی عوام کو جو ہے وہ خوش رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور کسی قسم کی تکلیف سے وہ بچانا چاہتا تھا۔ تو عوامی جو ادارے اس نے قائم کیے عوامی فلاح کے لیے، ٹھیک ہے، عوامی فلاح کے لیے، عوامی فلاح کے لیے جو ادارے تھے، اب اس نے کون کون سے قائم کیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنی صلاحیت کے بلبوتے پہ بادشاہ بنا، ٹھیک ہے، وہ اپنی تمام تر صلاحیت کو اکٹھا کر کے جب اس نے کوشش کی، ٹھیک ہے، تو وہ بادشاہ بنا۔ وہ کسی قتل و غارت کے بعد جو ہے وہ نہیں بنا، بلکہ مطلب اپنے اندر جو فوجی عسکری صلاحیتیں تھیں، ٹھیک ہے، اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر وہ جو ہے وہ بادشاہ بنا اپنی محنت کی وجہ سے۔ اور وہ اس کا جو مشن تھا، پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مشن یہی تھا کہ رعایا کو کسی بھی قسم کی تکلیف سے دور رکھنا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ تو انہوں نے جو عوامی ادارے جو قائم کیے، سب سے پہلے غریبوں اور ناداروں کے لیے، جن کا کوئی نہیں تھا، انہوں نے لنگر کا انتظام کیا۔ یعنی اگر کوئی کھانے پینے کی چیز کسی غریب کے پاس نہیں ہے، نادار کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو انہیں ایکولی جو ہے وہ کھانا فراہم کیا جاتا، لنگر جو ہے فراہم کیا جاتا تھا تاکہ وہ بھوکے نہ رہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے قائم کیے ادارے، ان میں ہسپتال تھے، مدرسے تھے اور مکتب۔ اسپتال قائم کیے تاکہ کسی بھی بیماری کی صورت میں جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو ان کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی جائے۔ اور اس کے علاوہ مدرسے اور مکتب تعمیر کروائے تاکہ لوگ جو ہے وہ پڑھ لکھ سکیں۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا کہ شیر شاہ سوری کا مواصلاتی ڈھانچہ اور عوامی بہبود کے ادارے۔ تو مواصلاتی ڈھانچہ ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا، اور جو بہبود کے ادارے عوامی فلاح کے لیے غریبوں اور ناداروں کے لیے انہوں نے لنگر کا انتظام کیا، کیونکہ ایک غریب کو جو ہے وہ اس کا کچن ہی نہیں چلتا، اس کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے اس کو لنگر کا انتظام کیا۔ ساتھ میں اسپتال بیماروں کے لیے بنوائے اور مدرسے اور مکتب تعمیر کروائے تاکہ شیر شاہ کی عوام جو ہے وہ پڑھ لکھ سکے۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔